سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور عزت ماں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ کل میں نے اپنی جو ہماری تھوڑی دیر کی گفتگو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کب اور کیسے ہوئی۔ اس میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں عرض کی گئی تھیں، اور آج بھی ہمارا جو عنوان ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت، اس کے کارنامے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حیات، ان کی خدمات، کارنامے، یہ ہمیں عنوان دیا گیا ہے۔ چونکہ کل ہماری یہ بات جب شروع ہوئی تھی تو ہندوستان میں اسلام کی آمد اور اس کی جو اسباب تھے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کیوں آنا پڑا، تو ایک بات تو میں نے یہ بتلائی تھی، ایک طبعی و فطری طور پر کہ مسلمان جس طرح اسلام سے پہلے عرب دنیا کے دیگر ممالک میں سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، تو تاجر آئے، جب اسلام آیا تو اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تجارت کرتے تو تجارت کی غرض سے آئے، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ اسلام ایک نیا مذہب تھا دنیا کے اندر، تو اس کا تعارف بھی انہوں نے کرایا اور اس کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جو حکومتی سطح پر اور جو لوگ دنیا میں حکمراں ہوتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ اسباب تھے جن کے اسباب پر دارالخلافہ سے ہندوستان پر حملے کی اجازت ملی اور محمد بن قاسم الثقفی یہاں آئے، اور انہوں نے پھر وہ پورا علاقہ جو جیسا کہ میں نے کہا تھا سندھ کا، تو آج جب سندھ کہا جاتا ہے تو بہت چھوٹا سا علاقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی نے تو یہ آپ کے گجرات کے علاقے، راجستھان کے علاقے، جیسا کہ میں نے کہا قنوج اور دور دراز علاقوں تک اور بہت کم مدت کے اندر پورے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، اور ان کے جانے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ آزاد ہوتے گئے اور اسلامی حکومت کا جو دائرہ وہ سکڑتا چلا گیا اور اس خاص علاقوں تک محدود رہ گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو افغانستان ہے، چونکہ اس سے لگ کر ایران ہے، ایران پر اسلامی حکومت تھی، وہاں پر اسلامی فاتحین اور وہاں کے گورنر تھے، یہاں پر ایک نئی حکومت کا وجود ہوا، اور اس میں ایک نام، بڑا نام جو آتا ہے ناصر الدین سبکتگین کا، جو 947 میں غزنی کے تخت پر بیٹھا، ناصر الدین سبکتگین۔ اسی کا ایک بہت مشہور اس کے رحم دلی کا واقعہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بہت زبردست بادشاہ تھا اور ایک بڑے علاقے پر اس کی حکومت تھی، وہاں پر خراسان تک اور ادھر جو روس کے اندر جو ترکمانستان وغیرہ جو علاقے ہیں اس علاقے تک۔ تو اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شکار کر کے جا رہا تھا، اور شکار میں اس نے ایک ہرن کو پکڑ لیا تھا، ہرن کے بچے کو پکڑ لیا تھا، اور جب وہ بچے کو لے کر جا رہا تھا تو اس کی ماں ہرن کے بچے کی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور چلی آ رہی ہے، وہ جیسے کہ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ میرے بچے کو تم چھوڑ دو۔ بہرحال ناصر الدین نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، اس ہرن کے بچے کو، پھر ماں بیٹیاں دونوں ساتھ میں چلے گئے، اور پھر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اس کو بشارت سنائی گئی۔ تو یہ بڑے کر و فر کا بادشاہ تھا،
پھر اس کے بعد ہی بلکہ اس کے ہی زمانے میں جو کہتے ہیں ہمارا کھانا بعد مشہور ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے اور لٹیرا تھا، اس نے اتنے حملے کیے اور اتنے حملے کیے، یقیناً کیے 17 حملے کیے، لیکن اس کے اسباب نہیں بتاتے کیوں کیے اس نے۔ ناصر الدین کے زمانے میں ہندوستان کے ایک راجہ پال تھا، اس نے تقریباً 3 بار یعنی 986 عیسوی، 984 عیسوی، 986 عیسوی اور 1001 عیسوی میں خود اس نے ناصر الدین کے علاقے میں یعنی افغانستان پر حملے کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے گا تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ کرے گا اور اپنی طاقت کا لوہا منوائے گا۔ پھر ناصر الدین اور اس کے بیٹوں نے جب وہاں پر، چونکہ ہمارا عنوان مغلیہ سلطنت ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بعد جب محمود غزنوی کا زمانہ آیا تو یہ سب حملے ہوا کرتے تھے، اپنی ان کو حکومتیں بچانی پڑتی تھیں، اور جو راجہ پال تھا اس نے جتنے ہندو رجواڑے تھے، کیونکہ ہندوستان میں کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، الگ الگ چھوٹی چھوٹی رجواڑے تھے، اگر آپ کہیں کوئی 1 ضلع کے برابر، کوئی 5 ضلع کے برابر، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے بڑا، اس طرح کے بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ان کی حکومتیں تھیں اور الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تو ایک بار تو راجہ پال نے ایک بڑا لشکر لے کر حملہ کیا، تقریباً 3 لاکھ کا لشکر لے کر افغانستان پر، لیکن وہاں کا موسم، وہاں کے حالات، برف باری ہو رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ان کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ وہاں حالات خراب کر دیں گے اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کہ برف باری شروع ہو گئی اور ٹھنڈ سخت پڑنے لگی اور ان کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر تھا اور یہاں کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے، تو یہاں ان کی فوجیں مرنے لگیں اور ہاتھی بھاگنے لگے، تو ہاتھیوں میں کتنے کچل کے مر گئے اور سخت ٹھنڈک کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے، لہذا اس کو واپس آنا پڑا، اور چونکہ وہاں کے لوگ اس ٹھنڈک کے عادی تھے ان کے اوپر ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرکیف اس کے بعد جب محمود غزنوی کا زمانہ آیا تو اس نے پھر الگ الگ علاقوں میں 17 حملے کیے، لیکن اس کا جو سب سے مشہور حملہ، سب سے جو آج تک لوگوں کے کو چبھتا ہے اور اس کا نام لے کر ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ تھا جو اس نے سومناتھ پہ کیا تھا۔ سومناتھ سمجھتے ہیں؟ گجرات میں کاٹھیا واڑ میں کے علاقے میں ایک مندر تھا بہت بڑا، اور وہاں پر اس نے جو ہے حملہ کیا تھا۔ میں تاریخ فرشتہ سے ایک اقتباس سومناتھ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ محمود غزنوی نے وہاں پر حملہ کیوں کیا، کیا اسباب تھے اور کس وجہ سے اس نے وہاں پر اتنی بڑا حملہ کیا، اور کیوں آج تک لوگوں کے دلوں میں وہ حملہ چبھ رہا ہے، اسے یاد کر کے جو ہے جیسا کہتے ہیں کہ اپنے زخموں کو چاٹتے رہتے ہیں۔ تو تاریخ فرشتہ میں یعنی یہ 1025 عیسوی میں یہ حملہ ہوا تھا۔ سومناتھ کا مندر کاٹھیا واڑ گجرات میں ہے، یہ ایک عظیم الشان مندر تھا، اس کے در و دیوار میں بے پناہ جواہرات جڑے ہوئے تھے، 56 ستون، کھمبے، پلر جواہرات کے لگے ہوئے تھے، یعنی قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں اس کے لگے ہوئے تھے۔ مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی، شروع سے لے کے ایک کنارے دوسرے کنارے تک زنجیر لٹکی رہتی تھی، اور وہ زنجیر کو کھینچتے تھے گھنٹے کو بجانے کے لیے، جیسے مندروں میں ہوتا ہے جب گھنٹہ بجاتے ہیں تو سونے کی زنجیر ہوتی تو جو آتا تھا اس کو کھینچتا تھا، جس میں سینکڑوں گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس سونے کی زنجیر کا وزن 200 من تھا، زنجیر جو تھی زنجیر کا وزن 200 من تھا۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا تھا، جس سے گھنٹیوں کی آوازیں دور تک سنائی جاتی تھیں، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مندر میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ اس مندر کے خرچ کے لیے 200 گاؤں وقف تھے، یعنی وہاں جو اتنا بڑا عملہ ہے، اتنے پجاری ہیں اور اتنے لوگ ہیں، اتنے دیے جلتے ہیں، اتنا کام، اتنے روشنی ہوتی ہے، اس کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کے لیے 200 گاؤں وقف تھے۔ اوقاف سمجھتے ہیں، ہمارے آج اصطلاح چلتی ہے، چونکہ طلبہ ہیں اس لیے میں ان کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں،
شاید ہم وقف اس زمین کو کہا جاتا ہے خاص طور اسلامی اصطلاح میں کہ جس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 مکان ہیں اور آپ نے کہا میں یہ مکان اللہ کے لیے اس مکہ مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی اس مکان کے ذریعے سے جو آمدنی آئے گی وہ مکہ مسجد کے مد میں خرچ ہوگی، چاہے یہاں تعمیر ہو یا امام صاحب کی تنخواہ ہو یا کچھ اور کام ہو، جو بھی کام ہوں گے. تو اس طرح اس زمانے میں لوگ وقف کیا کرتے تھے. اس لیے اور یہ وقف کا رواج مسلمانوں میں سب سے زیادہ تھا، غیروں میں بھی تھا لیکن یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا. وہ کوئی ادارہ بناتے، کوئی مدرسہ بناتے، کوئی اسکول بناتے، کوئی اسپتال بناتے، کوئی سرائے بناتے، تو وہ اس کا خرچ کیسے چلے گا؟ جیسے آج ہوتے ہیں لوگ دکانیں بنا دیتے ہیں یا کوئی دوسرے ذرائع آمدنی پیدا کر دیتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ زمینیں وقف کرتے تھے. باغ زمین اس کی جو پیداوار ہوتی یا اس کے ذریعے جو فائدہ ملتا اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے خرچ چلا کرتے تھے. تو سومناتھ مندر کے لیے ان لوگوں نے 150 گاؤں اس گاؤں کے آس پاس کی جو زمین تھی وہ زمین وقف تھی، اس کی جو پیداوار تھی وہ مندر کو بھیجی جاتی تھی. 150 گاؤں 150 گاؤں میں نے بتایا تھے. 200 کلو میں نے وہ بتایا تھا کہ زنجیر کا 200 من زنجیر کا وزن تھا اس کی. جی 100 جی نہیں ٹھیک ہے 200 صحیح بات ہے 200 تھے. ہاں 100 راجہ مہاراجہ اس مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے. اس کے جو خدمت گار تھے بڑے لوگ وہ 150 لوگ تھے اور 4000 پنڈے اور پجاری ہر وقت مندر میں رہتے تھے. 500 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی مندر کے میں جو داسیاں ان کے یہاں بننے کے رواج ہے وہ تھیں، اور اس مندر کی جو دیکھ بھال کے لیے اس کے کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. کتنی؟ 500. جی یہ حالت تھی اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر جس کو اپنی تہذیب، اپنی کلچر اور اپنی کہا جائے کہ جو ہماری تہذیب بڑی پرانی ہے اور اتنی ہے، لیکن ان کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ آج بھی ہمیں اور آپ کو جگہ جگہ پر نظر آ جائیں گی. اس مندر میں اتنے جواہرات تھے جتنے شاید کسی بڑی سی بڑی سلطنت کے خزانے میں بھی نہیں ہوں گے. اس کی حفاظت کے لیے 10,000 راجپوتوں کی فوج ہر وقت تیار رہتی تھی. 10,000 فوج. سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو اس مندر میں لگ بھگ 2-2.5 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے تھے جو مرادیں مانگنے اور نذرانے چڑھاتے تھے. 300 نائی سر مونڈنے میں مشغول رہتے تھے. حجام جسے کہتے ہیں 300 حجام وہاں رہتے تھے کہ ان کے ہاں سر مڈایا جاتا ہے، کوئی رسم ادا کی جاتی ہے تو وہ موجود رہتے تھے اتنی بڑی تعداد میں. سومناتھ کی مورتی ایک خاص مقام پہ رکھی ہوئی تھی جہاں کی قندیلوں میں جواہرات جڑے ہوئے تھے جس سے بہت روشنی ہوتی تھی. سومناتھ کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں جو مورتی ہے مین مورتی ان کی جو تھی سومناتھ جسے کہا جاتا ہے وہ 5 گز تھی، جس کے 2 گز زمین کے اندر تھے اور 3 گز زمین کے اوپر تھے. یہ مورتی پتھر کی بنی ہوئی تھی. جب محمود غزنوی مورتی کے پاس پہنچا تو بہت سے راجہ مہاراجہ جو اس کی پوجا کرتے تھے اپیل کرنے لگے کہ آپ کو جو بھی مال دولت چاہیے لے لیجئے اور لیکن اس کو توڑیے نہیں، لیکن آپ ہمارے دیوتا کو ہاتھ نہ لگائیں. محمود غزنوی نے جواب دیا میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں. یہ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ محمود نے یہ جواب دیا. بڑی منتیں سماجت کی وہاں، کیونکہ یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ محمود غزنوی ظاہر سے بات اتنی دور سے آیا تھا یہاں پر، تو یوں ہی نہیں آیا تھا. یہاں کے خود ہندو بہت سے راجہ اور ہندو فوجی اس کے ساتھ میں تھے اور ان کی مدد سے ہی وہ مندر تک پہنچا ہے. تاریخی روایت اس بات کی شاہد ہیں. صرف الزام لگایا جاتا ہے کہ لٹیرا بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ تھی کہ انہی کے لوگوں نے مخبری کی اور انہی کے لوگوں نے اس کو جو ہے بلایا اور انہی کی وجہ سے وہ یہاں پر آیا. اور اس کو یہ بات کو بہت سارے لوگ ان کے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. جی یہ کہہ کر محمود نے بت پر ذرہ کا ایک زوردار وار کیا، اس کا منہ توڑ ڈالا. محمود کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے الگ کیے گئے اور غزنی بھیجوا دیے گئے. ان میں سے ایک ٹکڑا
غزنی کے مسجد کے دروازے پر اور دوسرا ایوان سلطنت کے صحن میں قائم کیا گیا، جو آج تک قائم ہے۔ محمود نے ہندوستان پر حملوں کے دوران پہلے کبھی کسی بت کو نہیں توڑا تھا، پہلی بار اس نے 17 حملے کیے ہیں، لیکن کسی حملے کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اس نے کسی مندر کو یا کسی بت کو توڑا تھا، اس کو توڑا تھا۔ اور اس توڑنے کے اسباب میں سے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہ یہ بھی تھا کہ یہاں بیٹھ کر اس کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی۔ جیسے کہا 10,000 فوج وہاں پر باقاعدہ موجود رہتی تھی، وہ ہندو وہ کہنے کے لیے تو مندر کی حفاظت کے لیے، لیکن سازشیں کی جاتی تھیں۔ اور جیسا کہا کہ یہاں عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جاتی تھیں، اور یہ بڑے عدل پرور انصاف پسند بادشاہ تھے، لہذا جب ان کے پاس کسی مظلوم کی آواز پہنچتی تھی تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے وہ صرف یہی بات نہیں کہ اس نے آ کر مندر کو توڑ دیے، بلکہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا تھا، جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، غریبوں کا خون چوسا جا رہا تھا، جو اتنے نوادرات جواہرات، اتنا روپیہ پیسہ جو تھا وہ کیسا تھا؟ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ 150-200 گاؤں جو تھے وہ اس کے لیے وقف تھے، اس کے علاوہ کسانوں سے پیسہ لیا جاتا، مال لیا جاتا، چڑھاوے کے نام پر، مندر کے خرچے کے نام پر۔ آج بھی دیکھتے ہیں ان کے یہاں وہ سلسلہ چلا ہے، ابھی گنپتی آتی ہے تو زبردستی جن کے علاقوں میں چندے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کی پرانی رسمیں، یہ پرانی زمانے سے چلی آ رہی تھی، وہ سب ہو رہا تھا۔ تو محمود غزنوی کے آنے کے بہت سارے اسباب میں سے یہ اسباب یہ بھی تھے۔ نگر کوٹ کے فتح کے بعد پجاریوں اور پنڈتوں نے انہیں بتوں تک پہنچا دیا تھا۔ محمود کی فوج میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جب مورتی کو توڑا گیا تو اس مورتی کے پیٹ کے اندر سے بے شمار جواہرات اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے، جن کی قیمت پنڈتوں اور راجاؤں کے پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ یعنی جو راجہ کہہ رہے تھے مورتی کو مت توڑو، ہم اتنی رقم آپ کو دے دیں گے، اتنا پیسہ آپ کو دے دیں گے، لیکن جب اس کو مورتی کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ سے جو قیمت ہوتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ نکلی۔ پھر بہرحال یہ محمود کا ایک حملہ تھا۔ محمود کے حملے کے بعد پھر شہاب الدین غوری یہاں آئے، اور شہاب الدین غوری بھی اس کا راجہ پرتھوی راج سے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ میں اس کو شکست ہوئی، دوسری جنگ میں اس نے یہاں پر ہندوستان کے بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور پھر یہاں سے جب واپس جا رہا تو راستے میں اس کو شہید کر دیا گیا، خیمے میں گھس کے مار دیا۔ اور پھر اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو یہاں کا وائسرائے بنایا تھا، یعنی حکومت تو ان کی ہوئی وہاں تھی افغانستان میں، لیکن یہاں اس نے اپنے قطب الدین ایبک کو جو اس کا غلام تھا اس کو یہاں کا وائسرائے بنایا۔ چونکہ شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد صرف لڑکی تھی، لڑکا نہیں تھا، لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کے جو غلام تھے انہی کے درمیان اس کی حکومت تقسیم ہو گئی۔ اور قطب الدین ایبک بڑا ہونہار، بڑا زیرک اور بڑا پڑھا لکھا تھا۔ یہ جو مسلمانوں پہ ایک الزام یہ بھی رہتا ہے کہ غلاموں کو غلامی کرواتے ہیں اور یہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ غلاموں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ دیکھیے اپنے غلام کے حوالے اس نے حکومت کر دی، اور 4 غلام اس کے 4 علاقوں کے اندر بادشاہ بن گئے۔ بہرحال قطب الدین ایبک وہی ہے جس نے دلی کے اندر قطب مینار بنایا۔ قطب مینار تو جانتے ہو نا، نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اگر کہا جائے در حقیقت اگر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت کو جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ قطب الدین ایبک سے ہوا ہے، کہ باقاعدہ اس نے حکومت۔ اور جو وہ قطب مینار ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے قطب مینار کیا ہے؟ وہ مسجد قوت الاسلام کا ایک مینار ہے۔ کیا ہے؟ قطب الدین ایبک ایک بڑی عالیشان مسجد بنانا چاہتا تھا، اس لیے جو لوگ جنہوں نے قطب مینار کو دیکھا ہے وہ دیکھیں گے وہاں جو دیواریں کھمبے باقاعدہ محراب نما ہیں، اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مسجد کا نام قوت الاسلام تھا، یعنی جس مسجد کے ذریعے سے اسلام کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہو، اس نے وہ مسجد بنانی چاہی تھی۔ اس کا کئی سال میں صرف ایک مینار ہی تعمیر ہوا، بلکہ اس کے بعد ایک دوسرے بادشاہ نے اس کی تکمیل کی ہے، وہ بھی مینار ہی مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ سوچو مسجد کتنی بڑی ہوتی، شاہجہانی مسجد دلی کی اور بادشاہی مسجد لاہور کی ہم جانتے ہیں، اس کے مقابلے میں کہیں بڑی مسجد ہوتی، لیکن بہرحال اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ قطب الدین ایبک، پھر اس کے بعد اس کے ہندوستان کے اندر غلاموں نے حکومت کی ہے تقریباً 48 سال۔ کئی سال؟ ہاں، یعنی قطب الدین ایبک، اور قطب الدین ایبک کے بعد ایک بادشاہ غلام اور بھی ہے، شمش الدین التتمش، بڑا پرزور
اور بڑا دیندار اور خدا ترس بادشاہ گزرا ہے، علم کا یعنی علم دوست جسے کہیں. اسی کے زمانے میں ہندوستان میں بزرگوں کی اور ان کی جو ہے خانقاہیں آباد ہوئیں اور بڑے کام ہوئے ان کے ذریعے. اور پھر جب یہ خاندان ختم ہوا تو پھر خلجیوں نے کچھ دن حکومت کی، تھوڑے دن سعیدوں نے کچھ دن یہاں پر حکومت کی، لودھیوں نے کی یہاں پر حکومتیں، کئی خاندان آئے اور کرتے گئے، حکومتیں ان کی چلتی رہیں. اور اسی غلام خاندان میں سے وہ بھی تھا رضیہ سلطان، جس کا آپ سب نام سنتے ہیں، کہ اس نے بھی جو ہے رضیہ سلطان نے بھی یہاں پہ حکومت کی، عورت حکمراں، وہ بھی غلام خاندان سے اس کا تعلق تھا. بہرحال یہ سلسلہ ہندوستان میں چلتا رہا. اور اس میں جو غیاث، پھر تغلقوں نے حکومت کی، فیروز تغلق. اور اسی تغلق خاندان میں ایک بادشاہ تھا جس نے دکن کو جو ہے اپنا پایہ سلطنت بنانا چاہا تھا، جسے تاریخ میں پاگل بادشاہ کہا جاتا، لیکن بہت ہوشیار بادشاہ تھا وہ. اس لیے کہ اس علاقے میں دکن اور مہاراشٹر کا جو علاقہ تھا، یہاں پہ مرہٹے تھے، یہ بار بار بغاوت کرتے تھے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، کسی کو حکومت چین سے انہوں نے نہیں کرنی. مراٹھے جسے کہے جاتے ہیں، یہ تمہارا مہاراشٹر کا علاقہ، دکن کا جو آج کل جو ہے یہ علاقے جو جہاں پر حیدرآباد کے جو علاقے ہیں، تلنگانہ وغیرہ، ان سب کرناٹک، یہ سب علاقے میں سب مرہٹے تھے. اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، کیونکہ مطلب یہ فوجی قسم کے لوگ تھے، لڑاکو، اور یہ ہمیشہ لڑائیاں کیا کرتے تھے. تو ان سے جو بار بار کی بغاوتیں ہوتی ہیں، تو اس نے سوچا دلی ایک سائیڈ میں پڑ جاتا ہے، اگر ہم دکن کو، یہ جو اورنگ آباد کے پاس آپ کا علاقہ ہے خلد آباد اور تغلق آباد اسی کے نام سے موسوم ہے، تغلق، تو اس کو اس نے اپنا پایہ سلطنت بنانا چاہا تھا. لیکن وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹرین کے اندر اور بڑے بڑے کنٹینر کے اندر سامان لادے جائیں اور دلی پہنچ جایا جائے، یہاں آ جایا جائے. وہاں سے پوری سیکریٹریٹ کو، آفس کو، چیزوں کو منتقل کرنا ایک جگہ دوسری شہر بڑا مغزماری کام تھا. اور موسم بڑا، اور مہاراشٹر کا علاقہ بڑا خطرناک، لہذا اس کی بہت ساری فوج راستے میں مر گئی. اس لیے تاریخ میں اسے پاگل بادشاہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو اردو میں ایک محاورہ ہے، یہ تغلقی فرمان ہے. کیا کہتے ہیں؟ تغلقی فرمان، یعنی مذاق بنایا جاتا ہے کہ جبکہ بڑا ہوشیار اور زیرک تھا، اس کا اگر یہاں پر اس کی پایہ تخت بن جاتا خلد آباد اور تغلق آباد، تو اس کا ارادہ تھا یہاں سے ہم چین تک کا، اس کا ارادہ چین بھی قابو میں آ جاتا، اور جو اتنے بارڈر کے علاقے تھے ان کو سب کو قابو کرنا چاہتا تھا. اس کی نگاہیں اس کے اوپر تھی، اور یہاں سے آسان ہوتا وہاں تک کے لیے. یہ اس کی سوچ بہت بڑی تھی. لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو بڑے اچھے لوگ رہے ہیں ان کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا ہے، اور ان کو اس انداز سے اس کو کارٹون بنا کے پیش کیا جائے. آپ ہندوستان کی کسی بھی تاریخ میں پڑھ لیں، اس کو بہت مذاق بنایا. جیسے کہ میں نے آپ کو محاورہ سنائی دیا، یہ تغلقی فرمان ہے، یعنی وہ فرمان جس پر عمل نہ ہو سکے، جس پر اس میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے. یعنی کسی حاکم نے کوئی ایسا حکم دیا جس پر عمل نہ ہو سکے تو اس کو کہیں گے یہ تغلقی فرمان ہے. یہ تغلقی فرمان انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ بس حاکم ہے، اس سے حکم اس پر عمل نہیں ہوگا. بہرکیف تو انہوں نے بھی یہاں پر حکومتیں کی. اس کے بعد یہاں پر مغل آئے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مغل ہیں. اس کے بعد یہاں پر کون آئے؟ مغل آئے. مغل محمد تغلق، فیروز تغلق، یہ فیروز تغلق نے، محمد تغلق نے اعلان کیا تھا. جی مغل ہندوستان میں 1526 میں آئے. اس کو تھوڑا لگا لو، سیدھا ڈسٹرب پڑتا رہتا، دماغ اسی طرف لگا رہتا ہے. چلیے 1526 میں مغل ہندوستان میں آئے، اور مغلوں نے 315 سال حکومت کی. کتنی حکومت کی یہاں پر؟ 315 سال. اور 315 سال میں 181 سال ایسے رہے جس میں بڑی کر و فر کی انہوں نے حکومت کی ہے. یعنی بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور بڑی اس کے اندر بڑے رفاہی کام ہوئے. کچھ زمانہ ان کا رہا جس میں آپسی جھنگیں ہوئی، لڑتے جھگڑتے مرتے رہے، اور دونوں سروں نے فائدہ اٹھایا.
لیکن 181 سال اس میں سے بھی اگر آپ 15 سال بیچ کی نکال دیں کہ 15 سال بیچ میں شہزاد سوری آ گیا تھا. شہزاد سوری نے جو ہے علاقہ، ان کے علاقے سہسرام کے علاقے میں جو ہے، آپ ہی کے علاقے میں نا، وہاں پر اس کا قلعہ ہے، اس نے جو ہے وہیں اس کا انتقال ہوا. اور بھی بڑا کر و فر کا آدمی تھا، بڑا محنتی تھا. جو جی ٹی روڈ تمہارا جی ٹی روڈ کہلاتا ہے، جو یہاں سب سے بڑا روڈ اس زمانے میں دنیا کا روڈ مانا جاتا تھا، جو ہندوستان سے لے کر پاکستان تک جاتا تھا، بلکہ اس کا جو پلان تھا شہزاد سوری کا، دیکھیے موضوع بڑا لمبا ہے، بیچ سے باتیں جہاں آ جا رہی میں سنا دے رہا ہوں، اس لیے آپ اس میں کہیں ترتیب مت ڈھونڈی گا کہ مولانا صاحب ترتیب سے نہیں بتا رہے ہیں. کہ اس کا نام آ گیا تو اس کے کارنامے بھی آگے ہمارے اس میں کارنامے میں اسلامی حکومت کو. تو اس کا ایک بڑا کارنامہ شہزاد سوری کا جہاں تھا، اس نے جی ٹی روڈ بنایا تھا. اور جو آج کل آپ کے ایکسپریس وے بن رہے ہیں، آپ اس زمانے کا اس کا ایکسپریس وے سمجھیے. اور ایسے ہی نہیں بنایا تھا، اس کے لیے اس نے بڑا انتظام کیا تھا. آج کے زمانے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ڈھابے پہ رک جائیں گے، کھا لیں گے اور پی لیں گے اور کسی بھی جو ہے ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. وہ زمانہ تو تھا نہیں. تو اس نے ایک میل کے فاصلے پر، وہاں پر چونکہ کاریں نہیں چلتی تھی، ان کو پیٹرول کی ضرورت ہوگی، پیٹرول پمپ پہ بھرا لیں گے. اس زمانے میں لوگ گھوڑوں سے، اونٹوں سے، ہاتھیوں سے، جانوروں سے، بیل گاڑیوں سے، گھوڑا گاڑیوں سے سفر کیا کرتے تھے. جب جانور چلیں گے تو جانور کے لیے کھانا بھی چاہیے، چارہ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ بھی چاہیے. تو اس نے ایک میل کے فاصلے پر سرائے بنائے تھے، جسے ہوٹل آپ کہہ لیجئے، سرکاری خرچ پر. وہاں پر کھانے کا، گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا، جانوروں کو ٹھہرنے کا، ان کے چارے کا انتظام ہوتا تھا. وہاں کنویں بنائے. اس لیے آپ دیکھیں شہزاد سوری کے زمانے کے کنویں عام طور سے آپ کو ملیں گے ایک عجیب شکل کے. ہم نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھے ہیں، آج بھی باقی ہیں ان کے اثرات. آپ اگر کبھی پرانے علاقوں میں سفر کریں، بہت سی جگہ پٹ گئے، بعض لوگوں نے خراب کر دیے، لیکن آج بھی بعض کنووں کو میں جانتا ہوں جو باقاعدہ اچھی حالت میں ہیں. اور ہم نے بچپن کے علاقے، ہمارے علاقے میں ہے، وہاں پر جانور ٹھہرتے تھے، چاروں طرف سے جانوروں کو پانی نکالنے کے راستے بہترین کنویں بنائے. اور اس کے دونوں کنارے، روڈ کے دونوں کنارے اس نے پھلدار درخت لگائے کہ کوئی بیچارہ غریب راستے سے گزر جائے، کچھ نہ ملے تو پھل کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے. یعنی اتنا زبردست انتظام کیا تھا. اور آپ سوچیں کہ یہاں دہلی سے لے کر لاہور تک ڈاک تقریباً روزانہ پہنچ جایا کرتی اس زمانے میں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ 1 میل کے فاصلے کے لیے ایک گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا، وہ ڈاک وہاں پہنچاتا، وہاں پر دوسرا جو ہے گھوڑا تیار رہتا، فوراً وہ جھولا پکڑتا، وہ آگے اور آگے والا آگے تیز رفتاری کے ساتھ میں. یعنی گھوڑے کے ذریعے سے اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں یہ جو ہے ان کی ڈاک ایک جگہ سے دوسری مقام پر وہ پہنچ جایا کرتی تھی، بادشاہ کا پیغام پہنچ جایا کرتا تھا. یہ سب انتظام انہوں نے کیے تھے. بہرکیف شہزاد سوری بڑا اولو العزم تھا اور بڑا علم دوست اور بڑا رفاہی کام کرنے والا تھا. لیکن وہ غالباً کسی لائبریری کتب خانے کے اندر تھا، اس میں آگ لگ گئی، یا بارود خانے میں تھا، اسلحہ خانے کا معائنہ کر رہا تھا، اس میں آگ لگ گئی، اسی میں بیچارہ وہ شہید ہو گیا. بہرحال تو یہ 15 سال مغلوں کے بیچ میں شہزاد سوری کے خاندان، اس نے اس کے بچوں نے کچھ دن حکومت کی، 15 سال کا عرصہ. اگر اس کو نکال دیا جائے تو تقریباً 161 سال بچتا ہے، جہاں پر مغلوں نے بڑی کر و فر کے ساتھ حکومت کی. اور مغلوں کا سب سے بڑا پہلا فرما رواں جو ہندوستان آیا وہ کون تھا؟ ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین، اسی لیے ہمیں آپ کو بابر کی اولاد کہا جاتا ہے، سمجھے؟ بابر کی اولاد اسی لیے کہا جاتا ہے. وہ ایک طرح سے گالی دی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو گالی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں، اور اس ملک کے اندر ہماری مٹی کو، زمین کو جتنا سیراب کیا ہے. یعنی مغلوں نے اس ملک کو، اور خاص طور سے مغلوں نے، باقی تو اور حکمرانوں نے بھی، اس ملک میں کچھ نہیں تھا. نہ تہذیب تھی، نہ کلچر تھا، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی سلیقہ تھا، نہ کوئی ان کے پاس علم دوستی تھی. اور اس کا اظہار ان کے بڑے بڑے مورخین نے کیا ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان اگر کسی نے بنایا تو مغلوں نے بنایا. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ 2 بادشاہ ہندوستان کے ایسے ہیں جتنی سلطنت ان کی ہندوستان کی اتنی بڑی کسی کی نہیں رہی. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کے یہاں اشوک بہت بڑا راجہ مانا جاتا ہے، اور اشوک کی لاٹ اور نہ جانے کیا کیا اس کی بڑی جو ہے تعریفیں کی جاتی ہیں. کہتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اشوک سے بھی زیادہ بڑی تھی. ان کا علاقہ پورا، یعنی یہ پورا علاقہ جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں. بر صغیر کا مطلب ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، جو 4-5 ممالک قریب کے ہیں، سے بر صغیر کہا جاتا ہے. عربی میں بر کہتے ہیں خشکی کو. خشکی سمجھتے ہو
یعنی جو دو اصطلاحیں یہ جغرافیہ کی اصطلاحیں ہیں دونوں، بر اور بحر. بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو. یعنی جو زمین جہاں پر سمندر نہ ہو، خالی علاقہ ہو، بری علاقہ کہلاتا ہے. اس لیے تو بر صغیر اسی سے ہے. یعنی آپ نے جغرافیہ میں پڑھا ہوگا کہ دنیا کو 6 بڑے بحر اعظم اور بر اعظم میں تقسیم کیا گیا ہے. بر اعظم میں ایشیا، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور بحر میں جو چیزیں آتی ہیں آپ جانتے ہی وہ سب. بہرحال تو یہ بر صغیر یعنی چھوٹا سا بر اعظم جو تھا، اس پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی ان کے زمانے میں اور اکبر کے زمانے میں، اور ان دونوں نے مل کر تقریباً 100 سال حکومت کی. 2 بادشاہوں نے، اکبر بھی تقریباً 100 سال اور عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً 100 سال ہندوستان پر حکومت کی ہے. بہرکیف تو مغل آئے، بابر آیا. اب بابر جب ہندوستان میں آیا تو یہاں پر دہلی میں جو بادشاہ تھا وہ کوئی ہندو راجہ نہیں تھا، اس لیے اس کو ہندو مسلم جو کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں. وہ تو حکمراں تھے، حکومت کرنے کے لیے آئے، اور ان سے جو ٹکرایا، ہندو ٹکرائے ہندو سے لڑے، مسلم ٹکرایا مسلم سے لڑے. تو یہاں کا بادشاہ تھا ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے، اور ابراہیم لودھی کی بہت بڑی فوج تھی. بابر کے پاس تو چند ہزار تھے اور اس کے پاس لاکھوں کے اعتبار سے فوج تھی. لیکن بابر نے جنگی حکمت عملی کو اپنایا، نئے ہتھیار اپنائے، نئے طور طریقے اپنا کر ابراہیم لودھی کو شکست دی اور پھر اپنی حکومت یہاں پر قائم کی. اور اس لیے بابر کو ہی مغل حکومت کا بانی ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے. اور پھر یہاں سے مغلوں کی حکومت شروع ہوتی ہے. مغلوں کی حکومت بابر کے زمانے میں بڑے کر و فر کے ساتھ جاری رہی، لیکن اس کے بعد جو اس کا بیٹا بادشاہ ہوا ہمایوں، بابر نے 1526 سے 1530 تک یعنی تقریباً 4 سال حکومت کی. اس کے بعد ہمایوں 15 سے 30 سے 1556 تک. تو اس میں ہمایوں کا بیچ میں ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور پھر دوبارہ حاصل کی ایران کی مدد سے، کیونکہ ایران سے آئے تھے، ایرانی تعلق تھے ان کے اندر تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مغلیہ دور کے اندر جب آپ مذہبی رجحانات کو دیکھیں گے تو ایک تو کچھ حکمراں ہیں جو بالکل مذہبی تھے، جیسے میں نے غلام خاندان میں شمس الدین التتمش کا ذکر کیا. اسی طرح خلجی کے اندر علاء الدین اور جلال الدین خلجی، یہ بھی جو ہے بڑے تھے. اسی طرح بلبن حکومت تھی، غیاث الدین بلبن، یہ بڑے اچھے اور دیندار حکمراں تھے. اسی طرح ہم نے ناصر الدین کا تذکرہ کیا، وہ بھی بڑا دیندار تھا، بڑے دین. لیکن مغلوں کے اندر یہ بات تھی، چونکہ یہ چونچوں کا مربع تھے، ایران کی طرف سے آئے تھے مغل اور ان کا تعلق ایران سے تھے، وہاں شیعت تھی. اور شیعت میں اور برہمنیت جسے آپ کہتے ہیں، ہندوازم کہتے ہیں، اس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے کچھ چیزوں کے اندر. تو اس لیے وہ سب چیزیں آپ کو ملی جلی تہذیب، ملا جلا کلچر جو ہندوستان میں آیا، یہ مغلوں کے دور سے آیا. زیادہ مغلوں نے جو اس کو زیادہ اپنایا. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ہمایوں، اور ہمایوں کے بعد پھر اس کا بیٹا کون بنا؟ اکبر. اکبر تو بالکل دین بیزار تھا، اس کا قصور نہیں تھا. اس کے درباریوں میں جو کچھ علماء تھے بڑے پڑھے لکھے، خاص طور سے 2 نام بڑے مشہور ہیں، ابو الفضل اور فیضی. انہوں نے اس کو بڑا ورغلایا کیونکہ بڑی کم عمری کے اندر اس کو خلافت بادشاہت مل گئی تھی. اور بہرام شاہ جو اس کا اتالیق تھا، اصل وہ حکومت کیا کرتے تھے. اور جو وہاں کے اس کے دربار کے لوگ تھے، بڑے بڑے جو جاگیر وہ تھے افیسران، وہ حکومت کرتے تھے. زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کو جب شعور بیدار ہوا تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوئیں. چونکہ دینداری سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا اس نے جو ہے ایک ہندو عورت سے شادی کی، اس کو صرف سیاسی نقطۂ نظر سے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس ملک کو اپنے قبضے میں رکھیں، ہماری حکومت دیر تک چلے. لہذا اس نے جو ہے راجہ جودھا بائی اور دوسرے خاندانوں سے جو اس زمانے میں بڑے یعنی راجپوت جو تھے وہ بھی بڑی کٹر تھے، بڑی طاقت تھی ہندوستان کے اندر. اور ان کے بڑے بڑے راجہ تھے، مہاراجہ تھے، ان کے رجواڑے تھے الگ، چاہے تمہارا علاقہ
راجستھان کا ہو، چاہے یو پی کے کچھ علاقے تھے وہاں کے ہو، چاہے ادھر آپ کا ایم پی کے جو علاقے یہاں پر جو راجپوتانہ علاقے تھے وہاں پر، تو ان سے بڑی سخت مزاحمت پڑتی تھی، بڑا سخت ٹکر دیا کرتے تھے بادشاہوں کو۔ تو اکبر نے سوچا کہ ان سے جو ہے دوستی کر لی جائے، اور دوستی کرنے کا اس نے رشتہ داریاں قائم کر لی، اور ان کے راجاؤں کو اپنے یہاں بڑے بڑے عہدے دیے، راجہ مان سنگھ فلاں فلاں، ان کو بڑے بڑے عہدے اس نے نوازا اپنے حکومت کے اندر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو آپس کی دشمنیاں وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ چونکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے ورغلایا، اسی نے جو ہے دین اکبری کی بنیاد ڈالی۔ اس کو یہ بتلایا گیا کہ ایک صدی کے بعد کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے، تو مجدد کے بجائے انہوں نے کہا ایک جو دین آتا ہے 1000 سال کے بعد وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو 1000 سال ہو گئے اسلام کو آئے، لہذا اب ایک نیا دین، اسی کو کہتے ہیں دین اکبری۔ اس نے اکبر کے نام پر دین شروع کر دیا، اور بہت ساری چیزیں بھی وجود میں آنے لگی، بادشاہ کو سجدے کیے جاتے تھے، اور کچھ چیزیں انہوں نے اصول و ضابطے اس کے گڑھ لیے۔ لیکن اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ظالم اور طاقتور چاہے وہ کتنا طاقتور ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے ہمیشہ اہل حق رہتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نہ وہ اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے وہ سرمایہ کو دیکھتے ہیں، نہ وہ اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے صرف اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے جب وہ کوئی چیز کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا آپ جب ان حکومتوں پہ نظر ڈالیں گے تو جگہ جا بجا آپ کو ایسے کیریکٹر اور ایسے کردار ملیں گے جنہوں نے اللہ کے بھروسے کوئی کام شروع کیا اور اللہ نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جب دین اکبری کا ظہور ہوا اور اس کا بڑا چرچا ہوا، اور بڑے بڑے لوگ جو اس زمانے کے اہل علم کہلاتے تھے، طاقت کے سامنے، جیسے آج ہمارے ملک میں ایک طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور نہ جانے کیسے کیسے فیصلے کرتے، تو بہت سارے لوگ اس کے سامنے اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، جس میں جبہ دستار ٹوپی اور عمامے والے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ ویسے دین اکبری کے زمانے میں بھی ہوا، بڑے لوگوں نے، علماء نے، مفتیان نے اس کی حمایت کی، لیکن ایک شخص، ایک کردار جو ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اکبر کے زمانے میں بھی کی، اور پھر صرف انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، اس کی دعوت کے کام میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ مجدد الفسانی کا جو کردار، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو دعوت کا طرز ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس میں مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کو جاننا بھی چاہیے۔ بہرحال بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے درباریوں پر محنت کی، اور درباریوں کے ذریعے پھر جو ہے وہ باتیں عام، چونکہ درباری جو ہوتے ہیں وہ کسی حکومت کے کریم ہوتے ہیں، بڑے افیسران، چاہے ان کے جرنیل ہوں، چاہے ان کے عہدیداران ہوں، چاہے وزراء ہوں، وہ اصل ہوتے ہیں اور اس کے اثرات پورے سماج کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے درباریوں پر محنت کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا، اس کے اندر اپنے باپ کے مقابلے میں شدت کم ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اس کا بیٹا جانشین ہوا تو اس میں اور کم ہو گئی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا مجدد الفسانی کی دعوت کا کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا خدا ترس بادشاہ جو ہے ان کے تخت پر بشا، مغلیہ سلطنت کا جو تخت تھا بڑے کر و فر والا، اس پر ایک فقیر بادشاہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں فقیر، یعنی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کا آپ پڑھیں، آپ کو میں مشورہ دوں گا، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب پر عمل کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بلکہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اسکالر ہیں بشمبر ناتھ پانڈے، بشمبر ناتھ، یہ اڑیسہ کے گورنر رہ چکے ہیں، اور جو آج آپ کا یہ الہ آباد، جس کا نام بدل کر پریاگ راج کر دیا گیا، کسی زمانے میں وہاں کے وہ میئر بھی رہ چکے ہیں اور بڑے علمی آدمی ہیں۔ ان کی زبان سے میں نے خود سنا، ان کی کتابیں بھی ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں۔ میں نے اپنے زمانے طالب علم میں جب میں لکھنؤ میں تھا تو لکھنؤ میں ان کا ایک جگہ لیکچر تھا، تو میں گیا تھا، اس ہال میں موجود تھا، تو انہوں نے
اورنگزیب پر بھی کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا جب میں طالب علم تھا، میں پڑھتا تھا، تو میں بھی اورنگزیب کو بہت زیادہ متشدد اور ہندوؤں کے خلاف اور ظالم سمجھا کرتا تھا. لیکن کہہ رہے ہیں جب میں الہ آباد پریاگ راج میں وہاں پر میں میئر تھا یا کوئی آفیسر تھے، میرا مجھے یاد نہیں ان کا عہدہ کیا تھا، میئر تھے یا وہاں کمشنر رہے ہوں گے، جو بھی رہے ہوں گے، تو کہیں ہمارے پاس ایک مسجد اور مندر کا جھگڑا آیا، ایک کسی پراپرٹی کا جھگڑا آیا، پراپرٹی کا جھگڑا، اس میں دو فریق جھگڑا کر رہے تھے اور ان کے لڑائی. تو کرے میں نے اس کیس کو جب لیا اور دیکھا، پھر بہت سارے دستاویز ہمارے پاس آئے اور پرانے دستاویز اردو و فارسی میں آپ دیکھیں گے. انگریزوں کے بعد سے تو یہاں کی زبان بدلی گئی، ورنہ مسلم دور حکمرانی کے اندر زبان یہاں کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی اور اردو تھی. فارسی تھی، اس کے بعد اردو تھی، اردو میں لکھا، اسے پرانے کاغذات آپ کو اردو میں ملیں گے. اور آج بھی جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے جتنی اصطلاحیں ہیں وہ سب اردو اور عربی کی ہیں، فارسی کے ہیں، چاہے وہ دیوانی کہیں، چاہے وکیل کہیں، چاہے وہ جو بھی کہیں، عدالت کہیں، سب یہ الفاظ عربی کے ہیں اور فارسی کے ہیں. بہرکیف تو وہ بتا رہے تھے کہ پہلے میں خود اورنگزیب کو بڑا ظالم سمجھتا تھا، لیکن جب ان میں دستاویز کا میں نے دیکھا، پڑھا، تو دیکھا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں اور اس نے کئی مندروں کو اس نے زمینیں دی ہیں کہ اس زمین سے، سرکاری زمین سے اس مندر کا خرچ چلایا جائے. اوقاف جسے کہتے ہیں، مندروں کے لیے اس نے اوقاف کیے ہیں. اس پہ جو ایک الزام ہے کہ اس نے مندروں کو توڑے، تو مورخین نے جو صحیح العقیدہ صحیح لوگ ہیں، اصل میں اس میں جو زہر لگایا ہے، زہر گھولا ہے، وہ انگریز مورخین نے لکھا ہے، کیونکہ ان کو اس ملک کے اندر لڑانا اور حکومت کرنا تھا. لہذا انہوں نے تاریخ کو توڑ اور مڑوڑ کر پیش کیا، تاریخ کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، تاریخ نہ کہ مذاق بنا دیا. تو انہوں نے جو ہیرو تھے ان کو زیرو کر دیا اور زیرو کو ہیرو بنا دیا، الٹا کر دیا انہوں نے. اورنگزیب تاریخ عالم کا اگر کہا جائے ایک بڑا عادل، انصاف پسند اور خدا ترس حکمراں ہے، یعنی جو اپنے ذاتی خرچ کے لیے بھی بیت المال کو استعمال نہیں کرتا تھا، اور جس کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے دلی کے تخت پر چند دن بیٹھا ہوگا، وہ پوری زندگی اس کے پورے ملک کے اندر گھوڑوں کی پیٹھ پر گزر گئی. یہاں جو بغاوت ہو رہی ہے، یہاں فلاں ہو رہا ہے، یہاں فلاں ہو رہا ہے، ہر جگہ اس نے یہ مقابلہ کرتے کرتے اور آخر میں آپ کی مہاراج کے اندر جہاں اس کا قبر ہے اورنگ آباد کے قریب میں، یہی اس کی وفات ہوئی. اس کے مزار پہ الحمدللہ جانے کی اتفاق ہوا، کچی قبر ہے، اس قبر کے وہاں پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خلد آباد کے اندر وہاں ان کا مزار بنا ہوا ہے، قبر بنی ہوئی ہے. تو پوری زندگی، اور پھر جب اس کا تو وہ بتا رہے تھے بشمبر ناتھ پانڈے، جب میں نے وہ تحقیق پڑھی، وہ جو ہے تحریر پڑھی، تو اس میں کئی منادر تھے جس کے بڑے بڑے مندر تھے جن کے لیے اورنگزیب نے جو ہے اوقاف دیے تھے، زمینیں دی تھیں، خرچے دیے تھے، سرکاری طور پر طے کر دیا تھا کہ دارالخزانے سے اتنے پیسے انہیں دیا جایا کریں گے. تو کہہ رہے میری آنکھ کھل گئی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے تحقیق شروع کی، تحقیق ان کی باقاعدہ اورنگزیب عالمگیر پر کتاب ہے، وہ کتاب انہوں نے لکھی بشمبر ناتھ پانڈے نے. ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے بہت، ابھی جلدی، ہمیں خیال کئی سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی جلدی کے جدید مطلب وہ اسکالر ہیں جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر پر اپنی تحقیقات کو پیش کی ہیں. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بڑا انصاف پرور عادل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے کارنامے کہاں تک گنائے جائیں، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک دینی مزاج رکھنے والے تھے اور حکومت کرنے کے اصول و ضابطے بھی وہ اسلامی اپنایا کرتے تھے، کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس کے لیے وہ قاضیوں کا انتظام کرتے تھے الگ الگ علاقوں میں. یہ مغلوں کی خاص بات ہے، آپ دیکھیں گے مغل تاریخ کے اندر جگہ جگہ قاضیوں کا نظام ملے گا. قاضی وہ نہیں وہ نکاح پڑھانے والا، آپ قاضی سمجھ جاؤ، نکاح پڑھانے والا قاضی، یعنی جسے جج کہتے ہیں. عدالتی نظام کو انہوں نے دیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو پولیس اس میٹر کو حل نہیں کرے گی، بلکہ قاضی کے پاس جائیں گے جس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے حساب سے فیصلے کرے گا اور پولیس ان کے فیصلوں کو نافذ کرے گی. وہ عدالتیں جو لکھ کر دیں گے قاضی اس کو، ورنہ ہندوستان میں یہ نظام اور دیگر ممالک میں نظر نہیں آتا. یہ مغلوں کے یہاں خاص طور پہ دکھائی پڑتا ہے، انہوں نے قاضیوں کا نظام قائم کیا تھا. اسی لیے آج بھی آپ دکن کے علاقے اور مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں جائیں، خاص طور پر اورنگ آباد کے علاقوں میں وہ خاندانی قاضی چلے آ رہے. کسی زمانے میں وہ عدالت کے قاضی ہوا کرتے تھے، اب وہ نکاح والے قاضی ہیں، رجسٹر لے کے چلتے ہیں، وہی نکاح پڑھا، دوسرا کوئی نکاح نہیں پڑھا تھا. وہ قاضی خاندان جو ہوتا ہے وہی نکاح پڑھاتا ہے. آج بھی اس کے وہ روایت وہاں پر باقی ہے. بہرکیف تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے حکومت جو ہے اس کے اصول ضابطے ہوں
اس کے لیے انہوں نے علماء کی ایک بڑی کمیٹی بنائی تھی جو کتابوں سے مسائل کو نکالتی تھی، اور پھر ان مسائل کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا جو فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 18-20 جلدیں اس کی ہیں، ہمارے یہاں لائبریری میں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھوائی ہیں۔ اور یہ کتاب آپ کی اورنگ آباد میں وہاں کی جو شاہی مسجد ہے جہاں پر آج مدرسہ کاشف العلوم چلتا ہے، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بہت بڑی شاخ ہے، اسی مسجد میں وہ حجرے ہیں، انہی حجروں کے اندر لکھی گئی۔ وہ حجرے آج بھی موجود ہے، طلبہ اس میں رہتے ہیں۔ پوری علماء کی کمیٹی تھی، اور اس زمانے میں لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیے تھے، علماء کو وظیفے دیتے تھے، ان کو تمام سے فارغ کر کے رکھا تھا تاکہ علماء جو ہے اس کام کو یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اور وہ فتاوی عالمگیری آج بھی جو مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے وہ مسائل وہاں سے نکالتے ہیں۔ شریعت اور قرآن و حدیث سے بالکل استنباط کے ساتھ میں وہ مسائل اس کے اندر درج کیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی وہ کام آتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے انشاءاللہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ خود ان کی زندگی، یعنی وہ قرآن شریف کی کتابت کرتے تھے، ٹوپیاں سلا کرتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے خرچ چلایا کرتے تھے۔ اور مورخین نے تو لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی وصیت یہ تھی کہ میری یہ کمائی ہے قرآن پاک لکھنے کی اور ٹوپیوں کی سلنے کی، اسی کی قیمت سے میرا جو ہے کفن خریدا جائے اور اسی کفن میں مجھے کفنایا جائے۔ ان کی تجہیز و تکفین ان کی اپنی ذاتی کمائی سے کی ہے۔ سوچئے اتنا بڑا بادشاہ جسے آپ شہنشاہ کہیں، یہاں اکبر کو شہنشاہ اور نہ جانے کس کو کہتے ہیں، لیکن محی الدین جو ہے اورنگزیب عالم، ان کا محی الدین نام تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ اصلی نام محی الدین ہے۔ محی الدین کے معنی دین کا زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، یہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے جو ہے اتنا بڑا بادشاہ جو ہندوستان بر صغیر کا بادشاہ تھا، لیکن اس دنیا سے گیا تو اس کے پاس اتنی رقم، اپنی ذاتی رقم سے اس نے اپنی تجہیز و تکفین کرائی۔ جد اکبر اگر کہے ہمایوں کا مقبرہ دلی میں بنا ہوا ہے، کتنا عالیشان مقبرہ، ہمایوں کا مقبرہ جو لوگ دلی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے باپ کا مقبرہ آپ دیکھیں شاہ جہاں کا، کتنا عالیشان تاج محل بنا ہوا ہے۔ اگر اورنگزیب چاہتا تو اس سے بڑا تاج محل بنا دیتا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے بڑی حکمرانی کی ہے۔ لیکن اورنگزیب پر جو چند اعتراضات ہیں جو کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو جیل میں قید کر دیا تھا، اس پہ بہت لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی جنگ اپنے بھائیوں سے ہوئی تھی، اور بھائیوں سے لڑائی میں بھائی اس کے مارے بھی گئے اس میں۔ یہ دو الزام اس کے اوپر بڑے سخت ہیں اور جن کے سچائی بھی ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات کو جاننا چاہیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو مغل جو تھے، ان کے یہاں حکومت کے لیے کوئی وراثتی نظام نہیں تھا، جسے دیگر بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ بادشاہ مرے گا تو بڑا لڑکا جو ہوگا وہ حاکم بن جائے گا، یا یہ بن جائے گا، یا وہ ولی عہد طے کا کچھ سسٹم ہوتا تھا۔ ان کے یہاں پوری مغل کی تاریخ پڑھ جائیے، باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، جو طاقتور ہوا وہ بادشاہ بن گیا، جو طاقتور ہوا وہ بادشاہ بن گیا۔ اورنگزیب کی یہاں بھی یہی تھا کہ ان آخری عمر میں شاہ جہاں نے، جو ان کی دوسری بیوی تھی، ان کے جو لڑکے تھے ان کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اگر در حقیقت کہا جائے کہ وہ حکومتی وہ ان کی بیوی چلا رہی تھی، نام کے وہ بادشاہ تھے۔ اور اورنگزیب کو ہمیشہ دور دارالسلطنت سے دور رکھا، اور اپنے بڑے بیٹے دارا کو جو ہے انہوں نے ولی عہد بھی بنا دیا، پوری حکومت ایک طرح سے اس کے حوالے کر دی تھی۔ اور جو دیگر بیٹے تھے، شجاع تھے، اورنگزیب تھے، مراد تھے، ان کو الگ الگ علاقوں میں، جبکہ اورنگزیب باپ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات، بڑے بڑے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے اور بڑی اچھی حکمرانی قائم کر دی تھی۔ لیکن جب شاہ جہاں بیمار ہوا تو اس کی بیماری کو جو لڑکا ان کے ساتھ میں تھا دارا، اس نے اس کو چھپایا کہ اگر بھائیوں کی اطلاع مل جائے کہ باپ بیمار ہو گیا ہے تو پھر سب آ جائیں گے، حکومت چھیننے لگیں گے، لڑنے جھگڑنے لگیں گے۔ اس نے اس کو چھپایا۔ اسی درمیان میں یہ بات کہیں لیک کر گئی اور پھیل گئی، جسے ہم آپ کہیں وائرل ہو گئی، کہ شاہ جہاں مر گیا ہے اور دارا بتا نہیں رہا ہے۔ لہذا جو بھائی جہاں تھا وہ دلی کی طرف رخ پڑا، آپس میں ٹکرائے دو بھائی، اورنگزیب نے ان کو شکست دے دی، اور آخرکار آ کر اس نے جو ہے دلی پر آ کر قبضہ کر لیا، دیگر راجاؤں کی مدد سے دلی پر وہ قابض ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے باپ کو جیل میں ڈال دیا، وہیں ان کی انتقال ہوا۔
جن لوگوں نے آگرہ گئے ہوں گے، آگرہ کے اندر بھی ایک قلعہ بنا ہوا ہے، اس قلعے کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے پہ آپ جائیں گے سامنے ہی تاج محل نظر آتا ہے، جبکہ خاصے فاصلے کے اوپر ہے، بیچ میں جمنا ہے، جمنا کے آگے کنارے پہ وہ تاج محل بنا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں اورنگزیب نے اپنے باپ کو یہیں قید کر رکھا تھا، بس یہیں سے وہ تاج محل کو دیکھا کرتا تھا، اور پھر اس نے کچھ بچوں کو لیا تھا، ان کو پڑھایا کرتا تھا، ان سے اپنا ٹائم پاس کیا کرتا تھا۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ دو الزامات ہیں جن میں صداقت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا اس کی سیاسی وجوہات تھیں۔ دیکھیے جب حاکم حکمرانی کے لے کے آتا ہے تو پھر جب جیسے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جس طرح اورنگزیب نے ہندو راجاؤں کو شکست دی ہے، اسی طرح آپ کے بیجاپور اور دوسرے علاقوں کے دو مسلم حکومتوں کو اس نے ختم کیا ہے۔ بیجاپور کی جہاں عادل شاہی حکومت تھی اس کو ختم کیا، اور گولکنڈہ کے علاقے کو اس نے فتح کی، یہاں پر بھی مسلمانوں کو حکمرانی تھی، ان کو بھی اس نے اپنے قلمروں میں شامل کر کے ایک بڑی سلطنت کی داغ بیل ڈالی، اور بڑے کر و فر کے ساتھ ہندوستان کے اندر بڑے نیک نامی اور عزت کے ساتھ جو ہے اس نے ایک حکومت کی ہے۔ تو بہرحال ہماری بات غیر مکمل ہے، اگر ہم کہیں نامکمل ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں، اور ہندوستان میں آزادی میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا یہ، اور پھر ہمارا اگر کہا جائے 19ویں صدی کا ہیرو جسے کہا جائے ٹیپو سلطان شہید، ان کی زندگی میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالی جائے گی کل، تو اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کی جو کڑیاں چھوٹ گئی ہیں ان کو ملانے کی کوشش کی جائے گی، اور کل بعد انشاءاللہ مکمل کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مولانا کا جو خطاب ہوا اس خطاب میں اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کیا، اس کی وجہت؟ جی میں نے بتلایا، اگر آپ نے سنا ہوتا، کہ اورنگزیب چونکہ حکومت کرنا چاہتے تو ہر بھائی حکومت کرنا چاہتا تھا، تو یہ اقتدار کے لیے ان کے آپس میں جنگیں ہوئی حکومت کے لیے، اور حکومت کو پانے کے لیے اورنگزیب نے بھائی راستے میں آئے تو بھائیوں کو بھی ہٹا دیا، چونکہ حکومت میں کوئی کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا اور بھائی بھی نہیں چاہتے تھے۔ اگر بھائی پا جاتے، بھائیوں نے بھی کوشش کی اورنگزیب کو مارنے کے لیے، جب دو لڑیں گے جس کو موقع ملے گا وہ مار دے گا، لہذا ان کے بھائیوں کو شکست ہوئی۔ وہ بھی اپنے اپنے زمانے کے حکمران تھے، الگ الگ علاقوں میں، کوئی معمولی ایسے نہیں تھے کہ گھر میں محلے میں لڑائی ہوئی اور پکڑ کے مار دیا، بلکہ دونوں کے ساتھ فوجیں تھیں، فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور اس میں ایک آدھ گرفتار ہوا، ایک آدھ مارے گئے۔ جی اس لیے ہمارا حکومت کے لیے مارا۔ جی مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں تک کو قتل کر دیا۔ شجاع تو اور دوسری ایک کتاب میں ہے تیسرے تو اورنگزیب ہی تھے، دارا، شجاع، اورنگزیب، مراد، چوتھا بھائی مراد ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک جواب دیا ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ان کے بھائیوں سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں جو واجب القتل ہو گئے تھے۔ وہ اس دور کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ ایک جواب یہ بھی ہے۔ نہیں صحیح، مولانا صحیح فرمایا۔ اس میں جو ان کا بھائی بڑا تھا، جو ولی عہد تھا، دارا، جی یہ چونکہ ایران سے ان کا تعلق تھا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل اکبر کی شکل میں ڈھال لیا تھا، جو مولانا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسی کچھ بے اعتدالیاں تھی دینی اعتبار سے، یعنی آپ ملحد اس کو کہہ سکتے ہیں، مرتد کہہ سکتے ہیں، تو مرتد تو ویسے واجب القتل ہوتا ہے، تو اس کے وجہ سے بھی اورنگزیب نے اس کو مارا۔ جی صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ اورنگزیب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور ہیرو ہیں۔ اگر آپ ان کے اصول اور قوانین ہیں ملک کو چلانے کے، اگر آپ پڑھیں گے اور ان کا جو انداز ہے ملک چلانے کا اگر پڑھیں گے تو آپ کو بھی حوصلہ ملے گا کہ آپ جہاں تک آپ کے محتدی میں جو لوگ ہیں آپ کیسے ان کو چلا سکتے ہیں، آپ کو ملے گا۔ آپ کو اور بھی کوئی سوال؟ سوال ہے مولانا، مغلوں پر کوئی کتاب ہے تو اس کی نام بتائیے۔ جی یہ مغلوں پر تو جو تاریخ ہند، ایک تو مختصر کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے ہندوستان کی کہانی،
اس کا نام ہے دال مصنفین سے چھپی ہوئی ہے، بہت مختصر ہے، مختصر انداز میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے لے کر جنگ آزادی تک، اور جنگ آزادی میں جو کردار ہوئے وہ اور بعد کے جو احوال ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو میں طلبہ کو جو مشورہ یہ دوں گا، وہ بہت شارٹ ہے، یعنی مجھ کو میرا اندازہ ہے کہ 100-150 صفحے کی کتاب ہوگی، اور اس کے اندر پوری تاریخ آپ اختصار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک. مطلب جیسے کہ محمد بن قاسم سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے جو حالات سے لے کر آخر تک. اور مغلیہ سلطنت مستقل کتابیں ہیں، اس میں دیکھیے بزم تیموریہ ایک کتاب دال مصنفین سے چھپی ہے جس میں تیمور کے بارے میں لکھا ہے. ایک ہے بزم مملوکیہ جس میں ملوک خاندان جو ہے، یعنی ممالک جو غلام خاندان ہیں ان کے اوپر ہے. اور مغلیہ خاندان میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، آپ اسی نام سے تلاشیں گے تو مل جائیں گی آپ کو کتابیں. جی بزم مملوکیہ. جی بزم مملوکیہ، با زا میم، با زا میم، یہ غلام خاندان کے اوپر لکھی میم گئی. میم لام واو، مملو کاف یا ہا، مملوکیہ، بزم تیموریہ بزم مملوکیہ. اگر کچھ پوچھنا ہو آپ کو تو آپ جو گروپ میں جو ایڈ ہیں ہمارے 10 ڈیز اسلامک کیمپ میں، آپ اس میں آپ اس طرح کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں کتابوں کے تعلق سے، یا کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جن کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر واٹس اپ نمبر نہیں ہے، آپ دوسرے سے بھی لے کر کے آپ سوال پرسنل آپ واٹس اپ پر کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ. مولانا نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کو ہندوستان کی تاریخ سے روشناس کرائے. ابھی ایک روز اور مولانا کے خطاب رہے گا، آپ بھی مطالعہ کر کے آئیں تو اور بھی مزہ آئے گا اس لیکچر میں. تو عزیز طلبہ کچھ ایک سوال بنانا ہے مولانا. جی ایک بار سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.